بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جیل میں موجود ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے لگے ہیں جس نے 7 سال کے اندر 14 بچوں کو جنم دیا، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی حقیقت جان کر آپ کی چیخ نکل جائے گی کہ ہمارے جیل کے اندر کیا کچھ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں جیل وارڈن رضیہ بٹ پورے ملک میں مشہور تھی اپنی شرافت اور دیانتداری کی وجہ سے۔ مجھے اس جیل میں بھیجا جاتا تھا جس کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا تھا۔ میری ڈیوٹی اس جیل میں لگا دی جاتی تھی، اس لیے میری آج کل ڈیوٹی فیصل آباد کی جیل میں لگا دی گئی۔ اس جیل میں ایسی قیدی عورت جس نے بغیر شادی کے 7 سال کے اندر 14 بچوں کو پیدا کر دیا تھا، وہ ہر سال 2 بچے کیسے پیدا کرتی تھی، یہ جان کر آپ کی بھی چیخ نکل جائے گی۔ میں اس عورت کی فائل اپنے سامنے کھول کر بیٹھی تھی جسے جیل میں ہر کوئی شبو کے نام سے پکارتا تھا۔ قیدی نمبر 248 جس کا پورا نام شبانہ لیاقت تھا، جیسے ہی میں نے اس کی فائل پڑھنا شروع کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ اس فائل میں درج تھا میں پڑھ کر اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی۔ بظاہر ایک نوجوان اور خوبصورت نظر آنے والی عورت بہت ہی شاطر مجرمہ تھی جو 14 بچوں کی ماں تھی، اور جس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی فائل میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن وہ 14 بچوں کی ماں ہے جس نے 7 سال کے اندر 14 بچوں کو جنم دیا ہے۔ ایک انوکھا کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ حیران کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جب اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تو پھر 14 بچے کہاں سے آئے۔ جس جرم میں وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ اس سے بھی اور انتہائی بھیانک تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 9 سال سے اس جیل میں قید تھی، اور یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کی جیل تھی۔ یہاں کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ پورا عملہ صرف عورتوں پر ہی مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ وہ 14 بچوں کی ماں جو ہے وہ بغیر مرد کے کیسے بن گئی۔ یہی بات جاننے کے لیے میں نے سارے ضروری کاموں کو ترک کر کے پہلے شبانہ کی فائل کو اچھی طرح سے اسٹڈی کیا، پھر اسے ایک الگ کمرے میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح چوکنا تھی، کیونکہ اس طرح کی مجرم مائیں جو ہوتی ہیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کبھی بھی کسی وقت بھی وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اپنی 15 سالہ نوکری میں مجھے اس بات کا بڑا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا۔ شبو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا جو آپ نے مجھے یہاں تنہائی میں بلا لیا ہے؟ میری نظریں اس کے پیٹ پر تھیں، جس کو دیکھ کر میں بتا سکتی تھی کہ وہ کم سے کم 7 مہینوں کی حاملہ ہے۔ شبانہ نے میری نظروں کو محسوس کیا اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے۔ اس اندھیر کوٹھری میں اس کی ہنسی بہت بھیانک مجھے معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی سختی سے کہا کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا سوائے اس کے کہ تم شادی شدہ نہیں ہو، اور پھر بھی تمہارے 14 بچے کیسے پیدا ہوئے، اور وہ بھی اس کال کوٹھری میں رہتے ہوئے جہاں کسی مرد کی تو دور کی بات، یہاں تو ہوا کا بھی گزر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اب جو بچے تمہارے پیٹ میں ہیں اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے شبو نے ایک دفعہ پھر کھل کر ہنسنا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر ہنسی کا تو اب دورہ ہی پڑ گیا ہے۔ وہاں کی کانسٹیبل نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شبو ایک نفسیاتی عورت ہے، جیل میں ہر کوئی اس سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک الگ کوٹھری میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ پرانی جیلرز میں سے اس نے کسی ایک کا سر پھوڑ دیا تھا، اس کو 10 ٹانکے لگے تھے۔ جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد اس کی ہنسی جو تھی وہ رکی، اور اس طرح کوٹھری میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے روک نہیں سکتے، مجھے سیدھی طرح سے میرے سوالوں کا جواب چاہیے۔ آخر تم حاملہ کس طرح سے ہوئی، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ جب میری سختی میں کوئی کمی نہ ہوئی
تو شبانہ میرے قریب آئی اور میرے کانوں کے قریب آ کے آہستہ سے اپنے منہ کی دھیمی آواز میں کہنے لگی، سچ مجھ بتاؤں، یقین کرو گی آپ؟ ایک لمحے کو تو مجھے لگا کہ یہ کوئی پاگل عورت ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی تک سنسنانے لگی کیونکہ وہ میرے اتنے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ جسامت میں مجھ سے لمبی، چوڑی اور موٹی تھی۔ اس کی فائل پر اس کے کارنامے جو تھے وہ درج تھے۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا، ہاں میں صرف سچ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اگر تم مجھے سچ بتاؤ گی تو میں تمہاری جان بخش دوں گی، ورنہ تمہیں میرے عقب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا، میں کنواری ہوں، میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ شبانہ کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ وہ میرے سامنے کھڑی حاملہ تھی اور میرے منہ پر وہ جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مار دیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے، اور تم تو حاملہ ہو، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا کسی مرد سے تعلق نہیں ہے؟ تھپڑ کھانے کے بعد وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگی، ہاں اسی طرح جیسے بالکل پہلے میں نے 14 بچے پیدا کر دیے ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے، نہ ہی کوئی مرد میرے پاس آیا ہے، بالکل اسی طرح اب بھی میں بچے پیدا کرنے جا رہی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی مرد نہیں آیا، نہ میرا کسی مرد سے تعلق ہے، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے۔ یہ سب بات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ہنسی کا دوڑا پڑ گیا۔ میں جانتی تھی کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ جلدی آسانی سے کوئی بات بتانے والی نہیں۔ میں غصے کے عالم میں اسے کوٹھری میں چھوڑ کر باہر نکل آئی، جہاں کانسٹیبل ہنا جو تھی میرا انتظار کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میڈم صاحبہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کے منہ نہ لگے، پتہ نہیں یہ جادوگرنی ہے یا پھر کوئی مکار کیسی عورت ہے، یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے، کوئی نہیں جانتا، جبکہ یہ کوٹھری سے باہر بھی نہیں نکلتی، زیادہ تر کوٹھری کے اندر بند ہی رہتی ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے پتہ نہیں کب اس کو دوڑا پڑ جائے اور کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہنا سے پوچھا، تم یہاں پر کتنے عرصے سے ہو؟ میری بات سن کر وہ کچھ ہاتھوں پہ گن کے کہنے لگی کہ میں 3 سال 4 مہینے سے یہاں موجود ہوں۔ جب سے میں نے شبو کو اسی طرح دیکھا ہے، میرے سامنے اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں اور وہ ہر سال 2 بچے پیدا کرتی ہے۔ نہ ہی جیل سے کبھی وہ باہر گئی ہے، نہ ہی اس سے کبھی کوئی ملنے آیا ہے، نہ ہی اس کا کسی مرد سے میں نے تعلق دیکھا ہے، لیکن وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور 2 بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ شبانہ سے ہونے والی ملاقاتیں اور ہنا کی باتوں نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے پس پشت کچھ بڑی حقیقت پوشیدہ ہے جسے جاننے کے لیے مجھے شبانہ کے ماضی کو جاننا ہوگا۔ ایک عورت ہو کر جو جرم وہ کر کے یہاں آئی تھی، کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے شبانہ کے ماضی کو کھنگالنے کی کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس کا ماضی جانوں گی۔ میرا نام رضیہ بٹ تھا اور میں ایک جیل کی وارڈن تھی۔ معمول کے مطابق صبح صبح میں راؤنڈ پر تھی۔ مجھے اس جیل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، میری پوسٹنگ بس کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی، اس لیے میں ابھی یہاں بہت کم لوگوں سے واقف تھی، ورنہ میری عادت تھی کہ میں ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کے سبھی جو تھے معاملات سے ان سے میں واقف ہوتی تھی۔ میری نوکری ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ سخت مزاج تھی اور میرے اندر نرمی بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جن عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا سب کی سب بہت شاطر اور سزا یافتہ ہوا کرتی تھیں۔ ان کے اندر بہن، بیٹی یا ماں جیسے جذبات کوئی باقی نہیں ہوتے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو مار کے یہاں تک پہنچی ہوتی تھی تو کوئی اپنی اولاد کو بیچ کر۔ اس لیے ان عورتوں کے درمیان رہتے ہوئے میں بھی سخت مزاج ہو گئی تھی۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت زیادہ ایماندار اور فرض شناس تھی،
اس لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ عزت سے جانی جاتی تھی۔ جہاں کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی۔ اس دفعہ میری پوسٹنگ فیصل آباد کی اس جیل میں کی گئی جہاں خطرناک مجرم ماؤں کو رکھا گیا تھا۔ یہ جیل بہت زیادہ بڑا تھا۔ یہاں میں پہلی دفعہ اس حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کی ماؤں کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھیں جن کے چہروں پر شفافیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرم ماؤں کی فائل چیک نہیں کی تھی، اس لیے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا۔ میں سبھی پر اپنی گہری نظریں ڈال رہی تھی جب ہی میری نظر ایک ایسی مجرمہ پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی پیچھے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، اس کا پیٹ اتنا کیوں آگے کو نکلا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ حاملہ ہے۔ لیکن میں نے پوچھا کہ کیا اس حالت میں یہ جیل میں آئی ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ کوئی 35 سال کی خوبصورت حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشان بتا رہے تھے کہ کوئی وہ گہرا گناہ جرم کر کے یہاں تک پہنچی ہے، اور اس کے نشان آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہیں۔ عموماً میں پہلی ہی نظر میں مجرموں کو اچھی طرح سے جان لیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی نظر میں سب کچھ جو تھے وہ نہیں بتا پاتے تھے۔ اس عورت کا چہرہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ دنوں ہی پہلے یہاں آئی ہوگی، کیونکہ میں اس کا نکلا ہوا پیٹ دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی کیونکہ یہ حاملہ ہے اور اس نے کوئی جرم کیا ہوگا اور ابھی چند ماہ پہلے ہی یہاں یہ کسی جرم کی سزا کے طور پر یہاں آئی ہوگی۔ لیکن میرے ذہن میں سوال آ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیا جرم کیا ہوگا؟ کم از کم اسے اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے 6 سال سے یہاں ہوں میڈم، اور مجھے تو اب اپنا جرم بھی یاد نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور میں نے اپنی پیچھے والی لیڈی کانسٹیبل سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ ہاں، اس نے کہا کہ جی یہ 7 سال سے یہیں پہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ عورت جیل میں یہ بغیر مرد کے کیسے حاملہ ہوگی؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے کچھ مزید سوال کرتی، مجھے پتہ چلا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً آفس میں چلی گئی اور کچھ سرکاری لوگوں سے میری ملاقات تھی، اور ان میں ایسی مصروف ہوئی کہ شام تک میں فارغ نہ ہو سکی، اور پھر میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ گئی۔ وہ عورت اور اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح سے نکل چکا تھا، کیونکہ میرے اوپر کام کا اتنا برڈن زیادہ تھا کہ میرا ٹرانسفر اس جیل میں اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہاں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، اور پرانی جیلرز نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے آئے دن ادارے کی خبروں کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر پراپر نہیں ہے۔ یہاں تک قیدیوں کو مناسب خوراک بھی نہیں مل رہی تھی، اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے ان کے ملوانے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک جیل میں 12 عورتیں بند کی گئی تھیں۔ میری پوسٹنگ کو ابھی صرف 15 دن ہوئے تھے۔ 15 دن میرے اس قدر مصروف گزرے تھے کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک چکی تھی کہ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میرے اکلوتے بیٹے کی آج سالگرہ ہے، اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرا انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات جو تھے وہ موجود تھے۔ اس لیے میں نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا اور سوری کی کہ بیٹا میں اتنی لیٹ ہو گئی ہوں۔ میری ساس، میرا شوہر اور میرا بیٹا اچھی طرح سے میری نوکری سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی زیادہ دیر تک خفا مجھ سے نہیں رہا۔ پھر میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے منائی۔ میرا بیٹا ہادی میرا اکلوتا بیٹا تھا جو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد مجھے ملا تھا۔ اس میں تو میری جان بستی تھی۔
میں اپنی نوکری میں جتنی بھی مصروف کیوں نہ ہوتی، میں اپنے ہاتھی بیٹے کے لیے وقت نکال ہی لیتی تھی، اور آج بھی بہت زیادہ تھکے ہونے کے باوجود میں نے بہت شاندار طریقے سے اس کی سالگرہ منائی تھی۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح ملی تھی۔ میں اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی تو میرا شوہر عباد کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عباد کی بات پر میں مسکرا اٹھی۔ یہ سچ تھا کہ انہیں بہت کم وقت میں دے پاتی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے میرے کام کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ عباد کہنے لگے، اتنے سالوں سے ہم صرف ایک بچے کے ہی ماں باپ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اور بھی بچے ہونے چاہیے۔ عباد کی بات سن کر میں چونک سی گئی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں نے عباد سے کہا کہ کیا کوئی عورت اکیلی حاملہ ہو سکتی ہے کسی مرد کے بغیر؟ تو عباد میری بات سن کر چونکے اور کہنے لگے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ مرد کے بغیر کوئی اکیلی عورت حاملہ ہو جائے، لیکن تم ایسا سوال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر ان کی بات ٹال دی۔ میں عباد کو اپنی جیل سے متعلق زیادہ باتیں نہیں بتاتی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور کام والی زندگی کو الگ الگ رکھتی۔ کچھ ہی دیر میں عباد کی باہوں میں مجھے سکون آ گیا تھا اور میں سارے دن کی تھکن اور شبانہ کو بلا کر عباد کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے لگی۔ اور ہاتھی میرا اور عباد کا اکلوتا بیٹا تھا جسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دواؤں کے بعد ہاتھی میری گود میں آیا تھا۔ ایک شب وہ تھی جو بغیر برد کے یوں بچے پیدا کیے جا رہی تھی اور اس نے 14 بچے بغیر مرد کے پیدا کر لیے تھے۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام شروع کر دیا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شبانہ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ تعلق بنائی بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وہ کس طرح سے اتنے سارے لوگوں کو چکمہ دے سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ مجھے اس کے ماضی کو ٹٹولنا تھا، وہ ایک بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے اس نے اپنے باپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کا سالن پکا کر پورے محلے میں بانٹا تھا۔ کچھ لوگوں کو جب شک ہوا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور اس طرح سے شبانہ گرفتار ہو گئی۔ اس نے خود اپنے جرم کا اپنے منہ سے اعتراف کیا۔ اس نے اپنے 60 سال کے باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھی اور اس کے بعد اس نے بڑی بے دردی سے آری کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ اور کوئی بیٹی اپنے سکے باپ کے ساتھ اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے، یہی جاننے کے لیے میں اس کے محلے تک پہنچ گئی جہاں شبانہ رہائش پذیر تھی۔ وہاں جا کر میں نے جو معلومات حاصل کیں، جو کچھ مجھے پتہ چلا، میں تو چونک کر رہ گئی۔ شبانہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا۔ ہر وقت وہ شراب کے نشے میں لگا رہتا تھا۔ اس نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی شبانہ کی ماں کو مارتا تھا، اور اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شبانہ کی ماں نے خودکشی کر لی تھی، اور اس نے اپنی 15 سالہ بیٹی شبانہ کو اپنے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شبانہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سالہ بیٹی کو نشے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وہ خود نشہ کرتا تھا اور اس سے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی شبانہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ شبانہ جب اس عمل کو کرنے سے انکار کر دیا اس نے، تو محلے والوں نے دیکھا کہ شبانہ کے گھر جو تھے وہ رنگ برنگے مرد آنے لگے، اور وہ مرد کیوں آتے تھے، ان کا تعلق شبانہ سے تھا یا شبانہ کے باپ سے تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن جب شبانہ نے پورے محلے میں قورمہ پکا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہو گیا کہ یہ گوشت انسانی گوشت لگ رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پتہ چلا کہ شبانہ نے اپنے باپ کو آری سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے اس کے گوشت کا قیمہ پکا کر پورے محلے میں بانٹ دیا ہے، اور اسی بات پر پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور آج وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہے۔
کوئی نہیں جانتا تھا کہ شبانہ نے اتنا بڑا قدم آخر کیوں اٹھایا اور ان مردوں کا شبانہ کے ساتھ یا اس کے باپ کے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ بار بار ان کے گھر کیوں آتے تھے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی کیسے اتنی صفاکی کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ نہ ہی شبانہ کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ اس سے کبھی کوئی ملنے جیل میں آیا تھا، اس لیے کسی محلے والے کو کوئی خبر نہیں تھی کہ شبانہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے، اس کو کیا سزا ہوئی ہے۔ شبانہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا اس کا حال جو ہے اب ہے۔ اب شبانہ ہی تھی جو مجھے ہر بات کی تفصیل سے اور سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چبھتی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ شبانہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور جیل میں چیک کرنے والی جو ڈاکٹر ہے وہ وہیں آئی ہوئی ہیں اور اس کا چیک اپ کر رہی ہیں۔ میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ شبانہ کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کی ایک ڈاکٹر ہیں، اس نے شبانہ کے ہر بچے کو پیدا کروایا ہے۔ شبانہ کے پاس ہر دفعہ ہمیشہ جڑواں بچے ہی پیدا ہوتے اور اس کے بچے صحت مند بچے ہوتے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا پھر شبانہ کے بچے جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا انہیں سرکاری کسی ادارے میں بھیج دیا جاتا ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی شبانہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس کو فون کرتی رہی، لیکن میری اس سے بھی کوئی بات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر اس کا ٹرانسفر کہیں اور ہو چکا تھا، وہ کہیں اور جا چکی تھی۔ اب مجھے شبانہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی اور کال کوٹری میں اس گھٹن ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت مشکل بات۔ شبانہ تو پچھلے 7 سالوں سے وہ اس حمل کی ہی زندگی گزار رہی تھی اور ہر سال 2 بچے پیدا کرتی تھی۔ تقریباً 2 دن کے بعد شبانہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے اس کو دوبارہ اپنے آفس میں بلوایا۔ پہلے میں نے اس کو جوس پلوایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ شبانہ نے خاموشی سے جوس پی لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کی میں مدد کرنا چاہتی ہوں، میں یہاں سے تمہیں آزادی دلوا سکتی ہوں، لیکن اگر تم مجھے اپنے بارے میں سچ بتا دو تو میں تمہاری سزا کو بھی کچھ کم کروا سکتی ہوں۔ شبانہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، میں جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی کیونکہ باہر کی دنیا میں اب میرے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر شبانہ سے کہا کہ اس کے بچے منتظر ہوں گے جن بچوں کو اس نے جنم دیا ہے۔ وہ ان بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا ان کا کوئی باپ تو ہوگا، تو وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی، میں اس جیل میں رہتی ہوں، مجھے نہیں پتا میں حاملہ کیسے ہو جاتی ہوں، ان بچوں کا باپ کون ہے۔ شبانہ کی آنکھیں نم تھیں، ایک طرف وہ روئے جا رہی تھی اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے اور کسی نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے پہلے والے بچے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، اور نہ ہی مجھے علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح سے ہوتی ہوں۔ مجھے بس اتنی خبر ہے کہ میں بچوں کو پیدا کرتی ہوں اور ہر دفعہ جڑواں بچے ہوتے ہیں اور مجھ سے میرے بچوں کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ میں اپنے ہر بچوں کی یاد میں تڑپتی رہ جاتی ہوں۔ آج شبانہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ وہ بیماری کی وجہ سے چور تھی اور وہ پریشان تھی اور رو رہی تھی، اور اس کا لہجہ مجھے اس بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اس پر ظلم ہوا ہے اور یہ حاملہ ایسے نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ اپنے ماضی کی داستان مجھے سنا رہی تھی جسے سن کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں لاکھ سخت مزاج تھی لیکن میں انسان تھی۔ اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ شبانہ نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ جو تھا وہ نشے کی لت میں اس قدر گر چکا تھا کہ اسے ہر روز وہ کسی مرد کے ہاتھوں فروخت کر دیتا۔ وہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی 4 دیواری میں کسی غیر مرد کے ہاتھوں پامال ہوتی، اور جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اس نے تنگ آ کر بڑی مجبوری میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔
اور اسے اپنے اس گناہ سے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا باپ، سکا باپ، جب اس کی عزت کو پامال کرتا، کسی غیر مرد کے ہاتھ اسے چند گھنٹے کے لیے بیچ دیتا، تو بیٹی پھر اس اپنے باپ کو سکا باپ کیسے کہہ سکتی تھی؟ بس اسی جرم کی سزا کاٹنے میں جیل چلی آئی، لیکن یہاں آنے کے 6 ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ یہ بچہ میرے رحم میں کیسے پہنچا۔ میں نے کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا، اور نہ ہی میں اس جیل سے کبھی باہر گئی ہوں، اور نہ ہی مجھے پتہ کہ میں حاملہ کیسے ہو گئی ہوں۔ اس کی یہ کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے قصور کس کا ہے اور اسے اس حال تک پہنچانے والا آخر کون ہے؟ جیل میں نے تفتیش شروع کر دی، اپنے ہی ملازمین سے میں نے تفتیش کا آغاز شروع کر دیا، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آ گیا کہ جس سے میری جان نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر تھی، جو یہاں موجود تھی، جو اس جیل کی وارڈن تھی، وہ یہاں کی کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ہر مہینے قیدیوں کا جب چیک اپ کروانے کے لیے یہاں ڈاکٹر آتی تو وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور وہ ڈاکٹر جو تھی اس شبوں کے اندر مرد کے جراثیم منتقل کر دیتی، اور ہر دفعہ وہ 2 جڑواں بچے پیدا کرواتی، کیونکہ وہ بچے پیدا کر کے آگے کسی کو فروخت کر دیتی تھی۔ اس طرح سے وہ جیلرز غیر سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون کون سی جیلرز جو ہیں عورتیں ہیں جن کے گھر سے پیچھے سے کوئی ملنے کبھی نہیں آیا، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ اس طرح سے عمل کرتی تھی اور ان سے بچے پیدا کروا کر آگے پھر بیچتی تھی۔ اس طرح سے وہ کالا دھندا کرتی تھی اور غلط کام کر کے یوں پیسے وہ کماتی تھی۔ شبو واقعی مظلوم تھی، اس کے ساتھ کسی مرد کا تعلق نہیں تھا، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے اس جیلرز کے خلاف کمپلین درج کروا دی تھی، شبو کی سزا کو بھی میں نے کم کروا دیا۔ اب کچھ دن باقی رہ گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی، وہ میرے گھر میں ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے، وہ میرے گھر کے کام کاج کرے گی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوئی، اور جو اب اس کے بچے ہوں گے شبو ان کے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کے بچے ہیں، وہ اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو وارڈن، جو جیلرز موجود تھی، اس کو اس بھیانک جرم میں اس کو سزا ملنی چاہیے، یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ سکتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں عورتوں کی کتنی بھیانک زندگی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کیا آپ جیل کی زندگی میں عورتوں کے سلوک کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور کیا آپ کی رائے ہے اس سٹوری کے بارے میں؟ اس جیل وارڈن کو سزا ہونی چاہیے؟ اگر آپ کو میری آج کی سٹوری اچھی لگی ہے اور جیل کے کچھ حالات جاننے کا اندازہ ہوا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔